بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے موبائل فون میں میری دوست کے اتنے نمبر محفوظ نہیں تھے جتنے رشتے کرانے والے لوگوں کے تھے۔ میری اماں کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے۔ وہ کسی شادی کی تقریب میں جاتی تو میرے لیے لڑکی زیادہ، کھانے کی ڈشیں کم دیکھتی تھیں۔ ہر ملنے والے کے ساتھ اگر بات کرتی، کسی اور موضوع پر بھی کر رہی ہوتی تو بات گھما کر میری طرف لے جاتی تھی اور میری تعریف شروع کر دیتی تھی کہ شاید کوئی مجھ سے متاثر ہو جائے اور اس طرح میری شادی کی بات ہو جائے۔ میرے ابا بھی اپنے ملنے والوں سے کسی اچھے رشتے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا تھا اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جب بھی میری شادی کی بات چلتی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب پہلی بار مجھے لڑکی والے دیکھنے آ رہے تھے تو یوں ہی وہ رکشے میں سوار ہوئے تو رکشہ الٹ گیا۔ لڑکی کا باپ زخمی ہو گیا، انہیں ہسپتال لے گیا۔ میرے ابا کو اطلاع ملی تو وہ اس کے خیال سے ہسپتال جا پہنچے کہ عیادت کی وجہ سے یہ رشتہ ہاتھ نہ جائے گا، یہ تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ابا نے اپنی جیب سے لڑکی کے باپ کے لیے 2242 روپے کی ادویات بھی خرید کر دیں۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب وہ گھر چلے گئے تو 3 دن کے بعد ابا نے انہیں فون کر کے کہا، آج موسم اچھا ہے، چھٹی کا دن ہے، آج آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ مشکل ہے؟ دوسری طرف سے لڑکی کے ابا نے جواب دیا۔ کیا مشکل ہے؟ ابا نے دریافت کیا۔ کل ہم آپ کی طرف آنے کو فون کرنے والے تھے کہ جس فون پر آپ کا نمبر ملا وہ فون اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ نیچے گرنے کی بچانے سے میرے بیٹے نے اسے کیچ کرنے کی کوشش کی۔ فون اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر اچھلا اور سیدھا میری بیوی کے ماتھے پر لگا اور میری بیوی کا ماتھا زخمی ہوا۔ موبائل فون بھی ٹوٹ گیا، لہٰذا اب ہم آپ کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے سنا تو اداس ہو گیا۔ اماں بھی منہ لٹکا گئیں۔ ابا کو بھی اس بات کا صدمہ زیادہ ہوا کہ ان کی جیب سے 2200 روپے کی دوائی کی مدد نکل گئی، لیکن ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ اس کے بعد ایسی خاموشی چھائی کہ کوئی رشتہ دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بار ابا مجھے ایک پیر جی کے پاس لے گئے۔ صحت مند پیر جی نے بتایا کہ میری طرف دیکھتے ہی جلالی انداز میں دریافت کہ کیا ہوا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابا نے بتایا اس کار کا بند شیشہ ہوا ہے جو پیر جی بولے کہ بند ہوا۔ میرا رشتہ نے معصومیت سے پوچھا، پیر جی میری طرف گھور کر دیکھا، پھر اپنے آدمی کی طرف نظر گھمائی۔ وہ آدمی میرا ابا کے پاس بیٹھا ان کے کان میں کہنے لگا، جس کی آواز مجھ تک بھی آ رہی تھی، توڑ کرنا پڑے گا 7 دیسی بکرے پیر جی کی نظر پڑیں گے۔ اس نے فوراً حساب لگایا۔ 7 دیسی بکروں کی قیمت اتنی بنتی تھی کہ اس رقم سے بآسانی میری منگنی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابا کے کان میں کہتا آپ صاف انکار کر دیں، اچانک پیر جی کا موبائل فون بجا۔ اس نے فون کان لگایا اور دوسری طرف سے ایک تیز آواز آئی جو میرے ابا کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی خوشی چلاتے ہوئے بول رہا تھا کہ مبارک ہو، بڑی مشکل اور بڑی کوشش کے بعد آپ کا رشتہ طے ہو گیا۔ پیر جی اچھا واقعہ؟ پیر جی نے خوش ہو کر جو ہی یہ کہا کہ ہم ایسی جگہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھا کے سر سے سینگ۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں نفع و نقصان کا حساب ہو رہا تھا۔ ہم اکاؤنٹنٹس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلسل اس کام میں مصروف تھے کہ ہمیں گھر جانے کی چھٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ ہم سب کام میں اس قدر مصروف رہے کہ کسی نے بھی 2 گھنٹوں سے زیادہ نیند نہیں لی تھی۔ لمبا چوڑا حساب تھا، کمپنی کے شراکت دار تھے، ہمارے سروں پر جمع ہوا تھا۔ جیسے پھر سے کام ختم ہوا دوسرے دن 10:30 بج چکے تھے کہ اتوار کا دن تھا، یعنی کمپنی ہمارے عام تعطیل میں بھی کچھ گھنٹے اپنے کام کے لیے لے لیتے تھے۔ نیند خوب زور کی تھی، اب آنکھ بند ہو رہی تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی بستر پر ڈھیر ہو جاؤں گا، خوب مزے سے سوؤں گا۔ جب میں بائک سے بیٹھ کر جانے کی تیاری میں تھا تو ابھی اس بائک میں کک نہیں ماری تھی کہ گھر سے فون آ گیا۔ دوسری طرف اماں تھیں۔ ظہیر تم کب آؤ گے؟ ماں پوچھ رہی تھی۔ بس اماں نکلنے والا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا آتے ہی شیپ بنوا کر آنا۔ اماں نے کہا کیوں اماں خیر تو ہے؟ میں نے دریافت کیا 4 بجے لڑکی والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اماں کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ اچھا اماں، یہ سن کر میرے دل میں جل ترنگ سانس بجنے لگے۔ یہ اچھا احساس تھا کہ خوبصورت تھا، مجھے لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس بات نے جیسے ہی میرے اندر کی توانائی بھر دی اور نیند مجھ پر غائب ہو گئی، خود بخود معدوم ہو گئی۔ میں نے بائک کو کک ماری اور وہاں سے چل پڑا۔ میرے دل و دماغ میں بہرحال احلام ریلا تھا کہ سب کی رکاوٹیں یاد آ رہی تھیں، اس بار کہیں نہ کہیں ایسی نہ نکلیں تھیں۔ رشتہ طے نہیں ہو پاتا۔ دوسری تمام واقعات کے ساتھ مجھے واقعات بھی یاد آ گئے جو اماں اور دادی کے ساتھ منسلک تھے۔ ایک روز جب لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے تو 1 گھنٹے میں دادی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم ہسپتال لے گئے اور اسی طرح لڑکی والے نہ آ سکے۔ دادی اماں کے 2 گھنٹوں کے بعد گھر لے آئے تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا وہ اب آنا چاہیں تو آ جائیں۔
لڑکی والوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں ایک اور رشتہ تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے، انہیں لڑکا پسند آ گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھانے کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑکی کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا۔ پھر جب بھی لڑکی والے دیکھنے آ رہے تھے تو دادی اماں گلی میں ٹہل رہی تھی، اچانک گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں نے گیند دے ماری اور وہ ان کو لگ گئی۔ دادی اماں بے ہوش ہو گئی، اس کو اسپتال لے گئے۔ لڑکی والوں کو فون کر کے پھر روک دیا گیا۔ گھر میں مسئلہ ہو گیا۔ اس دن بھی دادی اماں 2 گھنٹے ہسپتال میں رہیں۔ جب وہ دادی اماں گھر آئیں تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ آ جائیں، تو انہوں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، چنانچہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے شادی ان کی مرضی کے مطابق کرتی ہے۔ اس جواب سے گھر والوں کو جو پریشانی ہوئی سو ہوئی۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں دونوں بار خوب تیار ہو کر بیٹھا تھا اور دونوں بار دادی اماں کی وجہ سے لڑکی والے ہماری دہلیز تک نہ پہنچ پائے۔ اس بار بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ دادی اماں تایا ابا کے گھر شیخو پورہ گئی ہوئی تھی، اور اگر خدا نخواستہ اس دوران دادی اماں کو کچھ ہو جاتا تو لڑکی والوں کو گھر بلا کر ان سے ملاقات کرنے کا اہم آسانی نہ ہوتی۔ اسی طرح لڑکی والے مجھے تسلی سے دیکھ لیتے اور میری شادی کی راہ بھی ہموار ہو جاتی۔ میں کاکیل ہیئر ڈریس کے پاس گیا، جا پہنچا، بائک ایک طرف کھڑی کی، اندر کرسی خالی تھی۔ نیند کا خمار زور سے تھا، لیکن 2 دن کی بڑھتی ہوئی شیپ بنوانا بھی ضروری تھا، لیکن اگر میں گھر جا کر سو جاتا تو پھر شیو کا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح شیو کرانے کے بعد سو تو سکتا تھا، جب مہمان آتے تو تیار ہو کر ان کے سامنے چلا جاتا۔ جب میں شیو کرانے کرسی کے پر بیٹھ رہا تھا تو عین میری ساتھ والی کرسی پر ایک اور نوجوان برجمان تھا۔ ہم دونوں کے منہ سے بائک وقت نکلا کہ میں نے کہا میری شیو کروا دو، اور وہ بولا میری ٹنڈی کروا دو۔ میرے گلے کے گردے کو تولا لپیٹ دیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھوں سے میرے ماتھے اور پر حصے کو سہلایا۔ مجھے ایسا سکون ملا کہ میں وادی میں پہنچ گیا۔ مجھے ہوش نہ رہا، آنکھ کھلی تو ہیئر ڈریس کہہ رہا تھا کہ اٹھ جا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولیں، مجھے تو کسی تیز بولنے والی آواز سنائی دی کہ گردن گھما۔ اس نوجوان کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ سر گنجا کرانے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ غصے میں چیخ رہا تھا، دیکھو مجھے نیند آتی ہے، مجھے نیند بنی ہے میرے لیے ہے، تم ٹنڈی کروا کے کہہ رہے ہو سو گیا، تم میری شیو بنوا دی، میری سٹائلش داڑھی صاف کرا دی، آپ نے کہا تھا کہ میں کر دوں گا۔ بس معصومیت سے صفائی پیش کی۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ نوجوان غصے سے تل ملاتا رہا، ہم غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی بات پر پورے اعتماد کے ساتھ قائم تھا۔ وہ مسلسل غصے سے بول رہا تھا۔ اسے اپنی سٹائلش داڑھی کے صاف کرنے کا سخت تعصب تھا، جبکہ کاکا اس کے غصے کو نظر انداز اور دھیمے لہجے میں اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر سامنے شیشے میں دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے حیرت ہوئی، آخر سامنے والی شکل میں کون بیٹھا ہے جس کا سر بال نہ تھے، جس کی وجہ سے چمک رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ میں نے شیو کے شیشے کی طرف اشارہ کر کے کاکے سے پوچھا، یہ آپ ہیں؟ میں نے تولیہ تہہ کرتے ہوئے بتایا، جی میں ہوں۔ میرے سر کے بال کہاں ہیں؟ مجھے سخت دھچکا لگا۔ اس نے ٹنڈی کرنے کا بولا تھا، وہ میں نے کر دی۔ اس نے کہا اس کے دھیمے لہجے میں میرے احتجاج کی رونق کر آئے، ٹھنڈ کرنے والے تو نے اسے بولا تھا، شیو کرنے کو کہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میرے خوبصورت بال سر سے غائب ہو چکے تھے۔ آج لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے اور میں کمبخت نے میرے سر کے بال اس طرح صاف کر دیے جیسے میرے دشمنوں نے اسے اس کام کے لیے بھاری رشوت دی ہو۔ میری بات سن کر نوجوان میری طرف بڑھا اور مجھے دیکھتے ہی بولا، تو اس نے آپ کی ٹنڈ کرا دی اور میری شیو بنا دی۔ ابے تم دونوں بہرے ہو کیا؟ ایک بار پھر کاکے کی طرف متوجہ ہو کر چیخے، مجھے گنج کیوں کر دیا؟ میں اپنی جگہ تڑپا، تمہیں سنائی نہیں دیتا تھا تو میری سٹائلش داڑھی صاف کر دی۔ گدھو! اس نے نوجوان کو غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور غصہ بھی 2 چند ہوتا تھا تو وہ پوری قوت سے داڑ رہے تھے۔ اس نوجوان نے اپنے گدھوں بس گدھا کہا اور وہ دونوں حجامت بنانے والے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور اس کی دھلائی شروع کر دی۔ ایسی دھلائی کہ نوجوان کی بولتی بند ہو گئی۔ میں ایک طرف سہم کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس کی دھلائی سے فارغ ہوا تو میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھ کر شرافت سے دکان سے باہر نکلا، جیسے میری ٹنڈ میری عین منشا کے مطابق ہو۔ اب میں اس صورتحال سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ایسی دھلائی کا تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ ٹنڈ کے ساتھ اگر وہ میرے چہرے کے نقوش بھی بدل دیتے ہیں۔ لڑکی والے کو کیا دکھا تھا؟ سارے راستے روتا رہا، بس آنسو نکل نہیں رہے تھے، لیکن مجھے اپنا پیارا ہیئر سٹائل یاد آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میری جان نکلی جا رہی تھی، آج مجھے لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ گلی میں داخل ہوا تو کھیلتے ہوئے بچے رک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ہماری پرانی ہمسایوں نے مسکراتے ہوئے اپنے منہ سے دوپٹہ رکھ لیا۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور اب صحن میں قدم رکھا تھا کہ اماں دیکھتے ہی چلیں، کون ہے تو ہمارے گھر دن دہاڑے گھس آیا؟ ارے کوئی پکڑاؤ اسے!
اماں کا شور روکنے کے لیے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں سمجھایا میں قابو کر لیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ ایک طرف زوردار دھکا لگا، میں سین سے ٹہلتے ہوئے پالتو مرغے کے اوپر آن گرا۔ جیسے ہی اس کے اوپر اٹھنے آیا تھا تو اماں دروازے کی طرف دوڑی تاکہ محلے والوں کو جمع کرا سکے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، اماں یہ میں ہوں۔ میری آواز سنتے ہی اماں کے قدم رک گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر مجھے وہ پہچان گئی، میری طرف بڑھی اور بولی، یہ تو نے کیا کرا کے آ گیا؟ میں نے شیو کا کہا تھا، تو نے سر منڈوایا، اس حالت میں تم پاگل ہو، اچھے نہیں لگ رہے، لڑکی والوں کو کیا خاک اچھے لگو گے؟ اماں ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ میں نے اماں کی ساری باتیں سنی اور میں منہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں چپ ہوا تو وہ بولی، اس کمبخت کو پکڑ لینا تھا، اس کا سر پھوڑ دینا تھا۔ اچھی خاصی ٹکائی کر کے اماں اپنی غلطی پر معافی مانگی، تب چھوڑا تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر دراصل اپنے آپ کو تسلی دی۔ میں سوچ رہا تھا آج تیری دادی نہیں ہے، سب ٹھیک رہے گا، لیکن دادی کی کسر تو اس کمبخت نے نکال دی جس نے تیری ڈنڈی کی ہے۔ اماں کو تعصب ہو رہا تھا۔ ہم بھی اسی طرح کھڑے تھے کہ ابا باہر آ گئے۔ آتے ہی بولے، یہ برخوردار کون ہے؟ ظہیر ہے کون ہے؟ اماں نے مرجھائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ابا نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں ان کے سامنے یکسر فلم ہوں اور وہ کوئی ڈاکٹر ہو۔ پھر ابا کی حیرت ناک آواز نکلی، یہ پہ کیسے؟ ابا کا سوال پر میں نے ساری کہانی سنا دی۔ ابا سنتے ہی سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے میرے بازو پکڑا اور ایک طرف لے کر جا کر کہا، سچ بتاؤ، اصل معاملہ کیا تھا؟ کسی کا چھیڑا تھا تم نے؟ بابا مشکوک لہجے میں اس کی نظروں سے میرے چہرے پر ڈراتی ہوئی مجھے پریشانی کر گئی۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرے ساتھ دکان پر چلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے غلطی سے میری ٹین کر دی۔ میری اس بات پر ابا کو تسلی ہو گئی۔ وہ سوچنے کے بہت برا ہوا، کیا تو ماڈرن لوگ ہیں، یہ گنجے کو کیسے پسند کریں گے؟ بابا بڑبڑائے اور سوچتے رہے۔ بابا آپ کو روک دیں، میرے مشورہ دیں، میں نے اسے پہلے 2 بار لڑکیوں والوں کو روک چکا ہوں، اب ایسا نہیں کروں گا۔ لڑکی والے آئیں گے اور آج ہی آئیں گے، تم اپنا کوئی بندوبست کر لو۔ بابا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں نے سوچنے لگا، میں کیا بندوبست کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا وگ کہاں سے ملتی ہے، لیکن گنجے سر کے ساتھ لڑکی والوں کے سامنے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، مجھے دیکھتے ہی ناپسند کر دیں گے۔ بہرحال مجھے کچھ کرنا تھا، ساری عمر کنوارا نہیں بیٹھ سکتا تھا، ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح میرے کنوارے رہنے کے چانس زیادہ تھے۔ 4 بجے لڑکی والوں نے آنا تھا، کچھ گھنٹے باقی تھے۔ ان گھنٹوں میں میرے سر کے بال تو آنے سے رہے۔ ایسا کریں کہ لڑکی والوں کو آپ میری تصویر دکھا دیں، ان کو بتائیں کہ میں مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ میں نے تجویز پیش کی، لڑکے والے آ رہے ہیں، تم بھی ملو گے تو بات کرو گے، بس یہ سوچ کر تمہارا گنج سر کسی کی طرح کو ہو سکتا ہے۔ ابا کا فیصلہ کیے ہوئے بیٹھے تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس نے چہرے پر پریشانی آئی تھی، اس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اماں گمسم کھڑی تھی۔ اچانک مجھے پروفیسر خلیل کا خیال ہے۔ پروفیسر خلیل تقریباً 4 ماہ قبل ہمارے برابر والے گھر میں منتقل ہوئے تھے اور اکیلے رہتے تھے۔ جب وہ شفٹ ہو رہے تھے تو ان کے ایک بیڈ، کچھ کرسیاں اور ضرورت کا سامان آیا تھا۔ کتابیں اتنی تھیں کہ سب کو گمان نہیں تھا، پرانی کتابوں کا کاروبار کرتے تھے۔ خلیل صاحب سے جب میری شخصیت کے مالک تھے، پہلے کسی بات پر پتہ چلا کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر کسی نے بتایا کہ پروفیسر صاحب کسی نہ کسی کو نہیں پتہ کہ فالو نکالنے والے پروفیسر ہیں۔ یہ بڑھاپے والے روزانہ ایک کتاب کو بغل میں دیے واپسی پر ہی کتاب ہوتی تھی یا پھر دور ہو جاتی تھی کسی اس کی بات پر۔ پاگل کہتے تھے سب اس کو، کچھ کی رائے تھی اچھے انسان ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن اس کو سراسر شخصیت میں کیڑے نکالنے والے زیادہ تھے۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن تیز ہوا میں ان کے سر پر رکھی ہوئی وگ اڑ گئی اور نیچے گر گئی۔ تبھی مجھے انکشاف ہوا کہ اصل بالوں کے قریب دراصل وہ لوگ ہیں جو خیال کے آتے ہی سوچ کر اگر پروفیسر صاحب 1-2 گھنٹے کے لیے وگ ادھار مانگ لی جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے ہی وہ وگ لگتی ہی نہیں تھی، بالکل اصل بال لگتے تھے، ایسے خاص وگ تھی وہ، ایک دم مسئلے کا حل۔ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ میں نے خیال کے آتے ہی بولا، وہ کیا؟ ابا اور اماں بیک وقت میری طرف دیکھا۔ ساتھ والے پروفیسر صاحب کی وگ لگاتے ہیں، میں ان سے وگ ادھار مانگ لاتا ہوں۔ میں نے بتایا، اور تم نے وگ دے دے گا؟ وہ تو کسی سے بات تک نہیں کرے گا، کسی کی طرف دیکھتا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ گھر سے جاتے اور آتے وقت سب لوگ اسے دیکھتے ہیں بس۔ ابا نے کہا، بابا جی اس مشکل گھڑی میں کوئی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، کیا حرج ہے؟ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے باوجود اس کو پلو پکڑا اور کوشش کر کے دیکھو، لیکن جو کرنا ہے جلدی کرو، 2:45 ہو گئے ہیں، 4 بجے تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ ابا بولے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر اپنے سر پر ٹوپی رکھی تاکہ میری ٹنڈی ان کے اندر چھپ جائے۔ میں نے باہر نکل کر پروفیسر صاحب کے گھر کی طرف دروازے کے سامنے پہنچا اور بیل لگائی، اور بیل شاید خراب تھی تو مجھے اس کے بجنے کی آواز نہیں آئی۔ دروازہ بجایا، 4 بار دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جی پروفیسر صاحب میں ہوں۔ میں نے بتایا، مسٹر میں سوری آپ کو نہیں جانتا۔ پروفیسر صاحب کے اندر سے آواز آئی، انہوں نے شاید سمجھ لیا تھا کہ میرا نام میں ہے۔
جی میرا نام ظہیر ہے، میں آپ کے برابر میں رہتا ہوں۔ مجھے اپنے تعارف کراتے ہوئے وضاحت کے برابر میرے برابر کی کتابیں ہوتی تھیں یا پھر لیپ ٹاپ کی آواز میری سماعت میں ٹکرائی۔ میرے مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ میں جس گھر کی دیوار ملتی ہے میں اسی گھر میں رہتا ہوں۔ میری مزید وضاحت اگر آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں تو تشریف لے جائیں۔ مجھے پتہ چل گیا، پروفیسر صاحب نے بات ختم کر دی۔ کوشش کریں سر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک ضروری کام ہے مجھے آپ سے۔ میں نے کہا آپ کی صرف 5 منٹ لوں گا، بولیں کیا کام ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ سر ذرا دروازہ تو کھولیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ اندر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے بیوی نے اچانک شوہر سے خرچہ مانگ لیا ہو۔ میں نے 10 منٹ تک کھڑا رہا، اس کے بعد جب میں مایوس ہو کر جانے لگا تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پروفیسر صاحب نے اتنا دروازہ کھولا جس سے ان کا صرف چہرہ ہی باہر نکل سکے، بالکل ایسی کوئی ہاتھ باتھ روم کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر اپنا سار باہر نکالے اور تولیہ مانگتا ہے۔ میری طرف پروفیسر کی نظر پر جمی وگ پر تھی۔ میں نے کہا ہم اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ میری بات سن کر پروفیسر صاحب کے ماتھے پر سلوٹ ابھرے اور انہوں نے خشک لہجے میں کہا، کیوں، بات کرنی ہے آپ سے؟ ہاں تو کرو، ذرا اندر بیٹھ جاتے ہیں تو مہربانی ہوتی۔ میں نے پھر استطاعت کی۔ پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے بدل نخواستہ دروازہ کھول دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے صرف 5 منٹ ہیں، پروفیسر صاحب نے یہ کہا کر اپنی نگاہ اپنی کلائی پر بند گھڑی پر مرکوز کر دی۔ میں نے وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے پہلے اختیار سے نے بتایا کہ میری ٹین کے معادلے میں ہو گئی ہے، پھر بولا مجھے بھی لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں، مجھے 2 گھنٹوں کے لیے آپ کی وگ کی درکار ہے۔ میری بات بھی ان کی نگاہوں پر کھڑی تھی اور مسکوت تھی۔ جو ہی ان کی بات مکمل ہوئی تو انہوں نے بڑے اپنی آیت بھرے لہجے میں کہا، آپ ذرا باہر نکلیں گے؟ میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو انہوں نے ایک دم کہا سوری اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بند دروازے کو یوں دیکھتا رہا جیسے میں کھل جا سم سم کہوں گا اور دروازہ کھلا نہ۔ مجھے پروفیسر صاحب کے اس رویے پر سخت غصہ آیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے انکار کرنے کا؟ ان کا انکار کرنا ہی تھا تو مجھے اس طرح باہر نکال کر انکار نہ کرتے۔ میں کچھ دیر اس جگہ پہ کھڑا رہا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی میں نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا چونکا تو مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی، ابا پوچھ رہے تھے آپ نے تو 4 بجے آنا تھا، آپ پہلے ہی آ گئے۔ کہنے کے بعد ابا ہنسے بھی تھے۔ ایک خاتون نے جواب دیا، دراصل ہم نے 3 بجے ایک جگہ رشتہ دیکھنے جانا تھا، وہاں گئے، ہم نے لڑکے کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکے کے سر پر بال اتنے تھے کہ بس گنج ہی سمجھ لیں۔ جی نہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ اماں کی آواز آئی۔ اماں کی آواز میں صاف گھبراہٹ یہاں تھی، ظاہر ہے اس بات کی تھی کہ لڑکے کو دیکھ کر بھاگ گئے، جو پوری طرح گنجا نہیں تھا۔ تو میری تو ٹینڈ ایسی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی بھاگنے کے بجائے شاید اپنی جگہ کھڑے ہو کر غائب ہو جائے۔ یہ سوچ کر متفکر میں ہو گیا۔ میں نے باتیں سنی روکا بلکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا اور پریشانی کے عالم میں نے اپنے سر سے نادستہ ٹوپی بھی اتار لی تھی۔ جب میں صحن میں پہنچا تو سب مہمان ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے، بس ایک 6 سال کی بچی اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چلائی، ماما یہاں بھی ایک انکل گنجے ہیں، جلدی آ کر دیکھو۔ بچی یوں ہی ماما کو بلا رہی تھی جیسے کوئی عید کا چاند دیکھ کر شور مچا کر دکھائی دے رہا۔ وہ دیکھو، اس کا شور سن کر میں مضطرب ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیا کروں؟ ایک لمحے کے خیال آیا دیوار میں گھس کر تحلیل ہو جاؤں، لیکن میرے لیے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے اوپر سیڑھی کی طرف دوڑ لگا دی اور میرے کمرے میں جا کر دم لیا۔ 5 منٹ کے بعد اماں میرے پیچھے آ گئیں اور لے آؤ وگ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے منہ بنا کر جواب دیا، اب کیا کروں گا؟ ویسے بھی لڑکے کو دیکھ کر بھاگ آئے ہیں، اب بھی پورا گنجا نہیں تھا۔ تمہارا سر تو استرے سے بھی کمال کیا ہوا ہے، اب جاؤ بازار سے وگ خرید دو۔ اماں نے پریشان ہو کر کہا۔ اماں جو وگ پروفیسر صاحب کے سر پر تھی اسے دیکھ کر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ وگ ہے۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا کہ وہ وگ کہاں ملتی ہے؟ اس عجلت میں جانے کی کوئی مصنوعی وگ خرید لاؤں، پھر اب کیا کرنا ہے؟ اماں نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ جائیں مہمانوں کے پاس بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ آفس میں کام تھا، بس لڑکا آ رہا ہے، میں کچھ انتظام کر لیتا ہوں۔ اور ایک دم سے کچھ اور سوچ لیا، کیا کروں؟ آپ جائیں، میں گنجے سر کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اماں پریشانی کے نیچے چلی گئیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر صاحب کے وگ اپنے سر پر جما کر ہی دم لوں گا، کیونکہ وہ ایسی وگ تھی جو اصل بالوں کی طرح تھی، بالکل سلکی بال تھے، اور پھر اتنی جلدی کہ میں بھی دوسری وگ کہیں سے انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور نیچے پہنچا تو مجھے ساری زندگی کنوارا
نہیں رہنا، میں ایک بار لڑکی والوں کے سامنے ضرور جاؤں گا تاکہ بات آگے بڑھے۔ چنانچہ اپنے فیصلے کے عملی جامہ پہنانے کے لیے میں کمرے سے باہر نکلا اور چارپائی پر کھڑا ہو کر ادھر ادھر گھر کی چھتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی چھت پر مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بغیر لمحہ ضائع کیے کیسے دیوار کے پاس پہنچا اور جست لگائی اور اوپر چڑھائی اور پھر دوسری طرف کود کر پروفیسر صاحب کے گھر چھت پر تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف گیا تو سیڑھیوں پر کمزور سا دروازہ لگا ہوا تھا، ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کے اندر ہاتھ ڈال کر بآسانی کنڈی کھولی جا سکتی۔ اس گھر میں میرے ایک دوست کرایہ دار کی حیثیت سے رہ چکا تھا، اس لیے میں اس گھر سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ یہ دروازہ میرے دوست نے ہی توڑا تھا۔ جب ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ باہر سے تالا لگا کر گیا تھا تو واپسی پر چابی گم ہو گئی تھی، تب ہی وہ ہماری چھت سے اس کی طرف آیا اور دروازے کو توڑ کر کنڈی کھولی تھی۔ پھر نیچے جا کر اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ جو باہر کی طرف سے کھلتا تھا اسے کھول کر اندر اپنی بیوی کو بچوں کو اندر نکال لے کے آیا اور دھیمے قدموں سے سیڑھی پر اترا اور سیڑھی پر کھڑا ہو کر دائیں بائیں دیکھا۔ پھر مجھے لگا بیڈ روم میں کوئی ہے۔ میں بغیر آہٹ پیدا کیے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا اور آدھے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، دائیں بائیں کتابیں تھیں، بیڈ کے سرہانے اور میز پر بھی کتابیں تھیں۔ پروفیسر صاحب دوسری طرف منہ کیے برجمان تھے اور میں نے انہیں کان سے موبائل فون لگایا ہوا تھا۔ ان کا سر 14 کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وگ اتار کر انہوں نے بیڈ کے ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ اگر میں آگے بڑھتا تو بغیر آواز پیدا کیسے کیا اور وہ پیچھے وہ وگ اٹھا کر الٹے پاؤں واپس جا سکتا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا کہ وگ وہ کیسی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ راشد کو مرادوں میں اس کو قتل سے سیرش کی زندگی میں سکون آ گیا۔ پروفیسر صاحب نے یہ بات اس قدر پرسکون انداز میں کی جیسے وہ کسی مکھی کو مارنے کی بات کر رہا، جبکہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ دوسری طرف سے ہونے والی بات سننے لگے اور پھر بولے، میں پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ راشد جب آفس کے لیے لفٹ میں بیٹھ کر اوپر جاتا ہے تو اسے لفٹ میں موجودہ ایک جراثی قاتل اسے مار دے گا۔ اور اس کی بات سن کر میری سانس تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ محلے والے ٹھیک کہتے ہیں، پروفیسر صاحب بہت سراسر آدمی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میری نظروں میں تو پروفیسر ایک شفاق انسان تھے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، وہ کسی ایک جراثی قاتل کے ذریعے قتل کروا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا پروفیسر صاحب کسی کو قتل کرانے کے لیے پیسے لیتا ہے، کتابوں کا انبار اور بغل میں کتاب دیا کر دراصل اس کا اصل روپ چھپانے کی ایک چال تھی۔ فی الحال مجھے وگ کی ضرورت تھی کیونکہ میرا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ میں پروفیسر کو فون پر باتوں میں منہمک دیکھ کر آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر وگ اٹھائی اور اسی دوران وہ بولے، راشد کے بعد میں سیرش کے باپ کو بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دوں گا۔ وہ بہت ضروری ہے، وہ ایماندار ہے اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے کمران کے غابن کا بتا دے گا۔ اور اچانک میرے موبائل فون بج اٹھا، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے برق رفتار جیب سے موبائل فون نکال کر اس کی بیل بند کر دی۔ ان لمحات میں فون سنتے ہی پروفیسر نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، تب تک میں نیچے بیٹھ چکا تھا، بیٹھ کے نیچے بھیج لیا تھا اور لمحوں سے ہو گیا تھا۔ اسی وقت فون بند سائلنٹ پر لگا دیا۔ مجھے پروفیسر صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی، تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ میں نے بیٹھ کے نیچے سے دیکھا، اس نے قدموں کی حرکت اور وہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئے، وہاں کچھ دیر رکے اور پھر باہر چلے گئے۔ میں نے اماں کو کال کی اور جیسے ہی رابطہ ہوا میں نے سرگوشی سے بات کی اور دیکھو اطمینان سے وگ کا انتظام کر لو، ان کے والے کا مام کا انتظار کر رہے ہو اور آدھے گھنٹے تک پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا زہیر ضرور میٹنگ میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ اطمینان سے آ جائیں۔ اماں یہ بات بتاتے ہوئے خوش تھی کہ انہوں نے اچھا کہا کہ فون بند کر دیا۔ میں نے سوچا جلدی سے یہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن اسی وقت پروفیسر صاحب کی ٹانگیں مجھے دکھائی دیں، وہ دروازے کے پاس رک گئیں۔ پھر مجھے اس کی آواز سنائی، فون کی بیل مجھے اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ ہو سکتا تھا آپ کے کان بج رہے ہوں۔ ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا، میرے کان میں گھنٹیاں نہیں بج رہی تھیں، وہ موبائل فون کی اصل بیل تھی۔ پروفیسر صاحب ناگوار انداز میں کہا، آپ نے پورا گھر دیکھ لیا ہے، کوئی نظر آیا آپ کو؟ نسوانی آواز آئی، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اطمینان سے بیٹھ کر فون کریں اور یہ آپ کا وہم ہے، نسوانی آواز نے کہا۔ میں نے پوری کوشش کی دیکھ سکوں کمرے میں جو خاتون ہے وہ کہاں کھڑی ہے، لیکن مجھے محض پروفیسر صاحب کی دو بانس ٹانگیں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، پروفیسر صاحب کہتے ہوئے کرسی کی طرف بڑھے اور جو وہاں برجمان تھے۔ خاتون نے تنگ کر جواب دیا، مجھ سے نہیں بنتی، چائے خود بنا لیں، تم بڑی بدتمیز ہو، یہ بدتمیزی آپ سے ہی سیکھی ہے۔ پروفیسر صاحب چپ ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ کسی خاتون کی آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی، لیکن مجھے اس خاتون کی ٹانگیں نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پروفیسر صاحب کھڑے تھے، ان کی آواز آئی، انہوں نے موبائل فون پر رابطہ کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہیلو، ہاں میں تمہارے پاس آتا ہوں، بیٹھ کر بات کرتا ہوں، راشد کو قتل کرنے کا تم کو بھی اچھی طرح سوچ لو، میں آ رہا ہوں، کیا تم آؤ گے؟ چلو تم آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ اچانک نسوانی آواز پھر ابھری۔ میں نے چونک کر اپنی نگاہیں دوڑائیں تو شاید مجھے اس کی ٹانگیں دکھائی دے جائیں، لیکن مجھے پروفیسر صاحب کی ٹانگوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جہنم میں جا رہا ہوں،
प्रोफेसर साहब ने उकता कर कहा, आप रोज़ यहीं कह कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और आप वापस आने कैसे देते हैं? खातून की आवाज़ तमस्कीरा थी। अच्छे ताल्लुकात की वजह से प्रोफेसर साहब बेड के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। शायद जाने से पहले वो कोई चिल्ला काट रहे थे। फिर मुझे कुछ चीज़ मादी इधर करने की आवाज़ आने लगी। फिर अचानक प्रोफेसर साहब की परेशानी से आवाज़ आई, इधर आओ, वो देखो मेरी विग कहाँ गई है। कितना उधर आऊँ, आपके साथ तो खड़ी हूँ। खातून के इस जवाब ने मुझे चौंका दिया, साथ साथ डरा भी दिया। कह रही थी कि उसके साथ खड़ी है, जब भी मुझे बेड के नीचे से सिर्फ प्रोफेसर साहब की टांगें दिखाई दे रही थी। अगर वो खातून उसके पास थी तो उसकी 2 टांगें कहाँ हैं? ये सोचकर मैंने खौफ करने लगा। मुझे गुमान हुआ वो जिन भूत को काबू करने वाले प्रोफेसर हैं। मुझे कमरे में फिर हलचल सी महसूस हुई। यकीनन प्रोफेसर साहब अपनी विग तलाश कर रहे थे। फिर मुझे उनकी टांगें कमरों में घूमती दिखाई दी और वो गुस्से से बोले, मैंने यहाँ विग उतार कर रखी थी, कहाँ चली गई? कोई भूत ले गया? तुमसे बड़ा कोई भूत है इस घर में? खातून की आवाज़ ने मेरे जिस्म से सनसनी फैला दी। मुझे यकीन हो गया कि प्रोफेसर साहब इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। वो खातून उसके साथ बातें कर रही है, वो कोई चुड़ैल है, उसके लिए वो दिखाई नहीं दे रही। प्रोफेसर साहब अजीब से अंदाज से हंसे और फिर बोले, अगर मैं भूत हूँ तो उसका मतलब है कि तुम चुड़ैल हो। चुड़ैल ही किसी भूत की बीवी हो सकती है। निस्वानी आवाज़ गूंजी, चुड़ैल हूँ लेकिन नेक और मासूम हूँ। नेक और मासूम प्रोफेसर खलील के लहजे में तमस्खीर था। आपकी इन तंजिया बातों की वजह से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपके साथ बात करूं। निस्वानी आवाज़ में गुस्सा था। मेरे दिल धड़कने लगा। प्रोफेसर साहब एक जगह खड़े थे, शायद वो कुछ सोच रहे थे। फिर अचानक वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने उस वक्त बेड के नीचे से निकला, कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। मैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की तरफ दौड़ा। ठीक उसी वक्त मुझे ऊपर से किसी के उतरने की आवाज़ आई। वापस पलटा, सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। सीढ़ी के साथ नीचे बाथरूम का दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं वहाँ चला गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर खड़ा हो गया। दरवाजे में एक सुराख भी था जिसकी मदद से मैं आसानी से बाहर देख सकता। मुझे प्रोफेसर साहब की आवाज़ सुनाई दी, सीढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसका मतलब है कि वो बदतमीज़ हमसाया जो मुझे विग लेने आया था उस रास्ते से आया है और मेरी विग उठा कर ले गया। मोबाइल की बेल भी उसी की थी। उस लड़की वाले देखने आ रहे थे। विग लेना ही उसकी मजबूरी थी, उसके सिवा और कोई नहीं आ सकता। प्रोफेसर साहब अंदर बिल्कुल ठीक था। मैं हैरान था कि प्रोफेसर साहब ने किस तेज़ी से अंदाज़ा लगा लिया था इस बात की तह तक कि मुझे पहुंच सके। उसके वही 2 मतलब हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब खैर मामूली ज़हीन थे और या फिर वो वाकई भूत थे। वो अचानक बोले कि मैं भी उसके घर जाता हूँ और बताता हूँ कि चोरी का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि प्रोफेसर साहब ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया तो इज़्ज़त भी नहीं रहेगी। आपके घर जाएं। खातून की आवाज़ आई, और एक सैर को जा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब गुस्से से बोले, क्या सबूत है आपके पास कि विग वो उठा कर ले गया? खातून ने मेरी दानिश के मुताबिक अकल की बात की थी, क्योंकि वो विग मांगने आया था। ये कोई सबूत नहीं, उल्टा उसके घर जाने पर उसका गले पड़ेंगे तो आपको कोई इल्ज़ाम लगा देगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, इस बात का आपको यकीन है? फिर क्या करूं? प्रोफेसर साहब का अंदाज़ा सोचने लगा था कि तहम्मुल से काम लें, अंदर जाएं, बताती हूँ क्या करना है। किसी के दरवाजे पर जाकर हंगामा करने के बजाय बात करने की कोई और तरीका भी हो सकता है, खातून ने कहा। मुझे लगा प्रोफेसर साहब चल रहे हैं। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बेडरूम की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर गए मैं बाथरूम से बाहर निकला और ऊपर की तरफ दौड़ लगी। छत पर जाते ही मैंने दरवाज़ा फंगलांगी और अपनी छत पर चला गया। मैं सीधा बाथरूम में गया। अम्मा का फ़ोन आ गया और कह रही थी जल्दी आ जाओ, उसके मामू भी आ गए। मैंने विग का इंतज़ाम कर लिया, मैं बस 10 मिनट में तैयार होके आ रहा हूँ, मैंने कहा, और जल्दी से कपड़े तब्दील किए और विग अपने सर पर जमाई और अपने आईने में जायज़ा लिया। बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरे सर के बाल विग पर नहीं हैं। मुस्कुराया और नीचे चला गया। जूँ ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो चौंक गया, क्योंकि प्रोफेसर साहब सर पर टोपी रखते एक तरफ पुरजमान थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक मायनी खेज मुस्कुराहट आँख की। मैंने सबको सलाम किया और बैठते हुए अब्बा से आहिस्ता से पूछा, प्रोफेसर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने बेल दी। मैं बाहर गया तो बोले कि अगर मुझे अंदर लेकर नहीं गए तो मैं यहीं हंगामा खड़ा कर दूंगा। आपके बेटे ने मेरे घर से चोरी की है। मैं उन्हें अंदर ले आया और अपना बहुत अच्छा हमसाया बताकर उन्हें यहाँ पर बैठा दिया। अब्बा ने बड़ी तेज़ी से सरगोशी की और फिर पूछा, ये विग चोरी करके लाया है? मजबूरी थी, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। पहली बार मैं लड़की वालों को अपना चेहरा दिखा रहा था और वो चेहरे जैसे बेटी को पसंद करने के लिए आए थे। मेरे अंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ये खौफ खुला तक मुस्कुराने नहीं दे रहा था। जाने पर प्रोफेसर साहब यहाँ गुल खिला देंगे कि मेरा रिश्ता ना हो, ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन अब्बा और अम्मा भी अपनी जगह मुस्तरिब थे और वो मुझसे गपशप करते रहे, मुख्तलिफ सवाल जवाब पूछते रहे। चाय का दौर भी चलता रहा और फिर अचानक प्रोफेसर साहब उठकर मेरे
بالکل برابر برجمان ہو گئے۔ جب اماں اور ابا نے مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے تو پروفیسر صاحب نے سرگوشی سے ان کو بتایا کہ جس لڑکی سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر رہے ہیں وہ گنجا ہے اور میرے گھر سے میری وگ چوری کر کے اپنے سر پر جمائے ہوا ہے۔ آپ بتائیں گے تو اس کو بھی بتا دوں گا آپ کا کسی راشد کو قتل کرنے والے ہیں، اس کے بعد آپ سیرش کے باپ کو بھی مار دیں گے۔ آپ پروفیسر صاحب کے روپ میں قاتل ہیں۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے پروفیسر صاحب کو دھمکی دی اور میری بات سن کر پروفیسر صاحب کا منہ کھلا لگا۔ وہ مجھے اس کی حیرت سے دیکھنے لگا جیسے میں نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھین لیا ہو۔ ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، ہماری طرف سے ہاں سمجھیں، آپ بھی ہمارے گھر تشریف ہیں۔ اچانک لڑکی کے ماموں نے اعلان کیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں خوشی مناؤں یا افسردہ ہو کے بیٹھ جاؤں، لیکن میرے برابر بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب میرے لیے کچھ اچھا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی تمہارا بھانڈا پھوڑتا ہوں، پروفیسر صاحب نے اچانک کہا۔ میں نے ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، میں نے بھی دھمکی دی۔ کچھ لوگ بالکل گنجے ہوتے ہیں، انہیں وگ کی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اچانک پروفیسر صاحب بولے۔ وہاں موجود ہر ایک نے ان کی طرف حیرت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابا، اماں اور میں تو پروفیسر کی طرف یوں ہی دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے اچانک پستول نکال کر ہم پر تان لیا ہو۔ میرا منہ ایسے بن گیا تھا جیسے بے چارگی کا پیکر ہو۔ بھائی جی، ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے، لڑکی کے ماموں نے بڑی معصومیت سے دریافت کرنا چاہا۔ پروفیسر صاحب میری طرف گھما اور اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اور کہا۔ کچھ کہنے والے تھے کہ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر پچھلے شیلف سے بڑی بھاری کم ڈکشنری اٹھا کر پروفیسر صاحب کے سر پر زور سے دے ماری اور بیچارے پروفیسر صاحب نے ڈکشنری کے برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر سب مہمان سہم گئے۔ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دماغی طور پر بیمار شخص ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اگر اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ لگا دی جائے تو یہ کچھ دیر کے لیے پڑے رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بیماری ہے، لڑکی کا ماموں بولا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ پورا محلہ ان کی اس بیماری میں جانتا ہے۔ کئی بار لوگ ردی فروشوں سے اسی طرح بھاری کم ڈکشنریاں خرید کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس کو اپنے گھر آنے کیوں دیتے ہیں؟ ایک مہمان خاتون نے سوال کیا۔ انکار نہیں کر سکتے، میں بولا۔ وہ کیوں؟ اس خاتون نے پھر استفارہ سے کیا۔ اگر انکار نہیں کر دیتے تو یہ دروازے پیٹنے لگتا ہے، اینٹیں اٹھا کر دروازے میں مارنے لگتا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ میں بولا، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ وہ خاتون ڈر گئی۔ ایسا ہے لیکن سارا محلہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ میری وضاحت سے مہمانوں کو تسلی ہوئی، انہوں نے البتہ وہ مسکرا اور اماں ابا کو جلدی اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ میں بھی پیچھے چل پڑا۔ جاتے ہوئے بھی مہمان باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھنے کے لیے پروفیسر صاحب کیا حال ہے۔ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو مجھے خاتون کی آواز سنائی دی، ایسی خاتون جس کی آواز میں پروفیسر صاحب کے گھر سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ مت جاؤ ان کے گھر، جھوٹ مت بولو، تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس طرح ان کا گھر جاؤں گا۔ پروفیسر صاحب کی آواز آئی۔ میں ڈر گیا۔ پروفیسر صاحب تو اکیلے تھے، پھر وہ خاتون کیسے آ گئی؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی میں نے اندر جا کر ان کو دیکھ سکوں۔ میرے قدم دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو اندر سے آواز آئی، بند ہو گئی۔ میں نے ہمت کی، آہستہ سے اندر کی طرف چل پڑا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں وہ دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پروفیسر صاحب اس دروازے سے باہر چلے گئے، لیکن وہ خاتون، کسی کے اندر آنے کی آواز آئی تھی، وہ میرے لیے ماما حیران کن تھی۔ پروفیسر صاحب کی وگ واپس کرنا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیسے وگ واپس کروں۔ 2-3 دن یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دن آفس سے واپس آیا تو اماں نے بتایا کہ پروفیسر صاحب اپنا سامان لے کر چلے گئے۔ مجھے افسوس تھا کہ میں سوچنے لگا انہوں نے اچانک مکان کیوں چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ کہیں یہ تو نہیں کہ اس نے قتل کے منصوبے سے آگاہ کیا تھا؟ میں نے یہ بھی جاننا تھا کہ خاتون کون تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے لیے تو پروفیسر صاحب ایک ماما تھے۔ وہ کون تھے؟ اجارتی قتل تھے؟ کوئی بھوت تھے؟ کوئی ایسا عامل جس کے قبضے میں ایک بھوت اور ایک عدد چڑیل بھی تھی؟ لیکن میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی بات کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن میرا دوست اردو بازار لے گیا، ایک بڑی سی کتابوں کی دکان، وہ پر کچھ کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ میں چونک گیا۔ وہاں ایک دکاندار کے مالک کے پاس پروفیسر خلیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور بولے، میری وگ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، گھر میں۔ میں نے جواب دیا، تم میرے سر پر بڑے زور سے ڈکشنری ماری تھی۔ انہوں نے مسکرا کر شکوہ کیا، آپ بھی تو ولن بننے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، جانتے ہو اچانک وہاں سے کیوں چلا گیا تھا؟ پروفیسر خلیل نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، کیونکہ تم میری بیوی کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تم میری بیوی کی آواز سنو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور بولا، میرا خیال ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ میں جان گیا تھا کہ آپ ارشد کا قتل کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے میری طرف دیکھا، مجھے ایک شیلف کی طرف لے گئے۔ انہوں نے سامنے اشارہ کیا تو وہاں 1 درجن سے زیادہ ناول لگے ہوئے تھے جن پر بطور مصنف خلیل احمد لکھا ہوا تھا۔ پھر ایک ناول نکال کر انہوں نے ناول کی پشت پر اپنی تصویر بھی دکھائی اور بولے، میں نے ناول نگار ہوں، یہ میرے پبلشر کی دکان ہے۔ اس دن میں پبلشر سے کہانی کے کردار راشد کے بارے میں بتا رہا تھا، چاہو تو وہ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ میں نے ان کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ پہلی بار مجھ پر حقیقت منکشف ہوگی کہ وہ ناول نگار ہیں۔ آپ کی بیوی کی میں نے صرف آواز سنی تھی، اتنی بات آپ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، تو کچھ تو توفیق ہے۔ تو وہ بولے، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، ہماری 15 سال رفاقت ہنستے مکاتے گزر گئی، نوک جھوک کرتے گزری ہے۔ وہ اچانک مر گئی اور میں اکیلا رہ گیا، پروفیسر خلیل نے کہا۔ اس اداس ہو گیا اور مزید ششدر رہ گئے۔ کیا ان کی بیوی مر چکی ہیں تو وہ باتیں کون کرتی تھی؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مزید حیران کر دیا کہ وہ بولے، میں اپنی بیوی سے روز باتیں کرتا ہوں، میری بیوی تنہائی میں آتی ہے، صرف مجھے پتہ ہے، کسی اور کو نہیں، لیکن تم کو پتہ چل گیا ہے، تم اس کی آواز بھی سن لی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مر چکی ہے اور آپ ان تنہائی میں آتے ہیں، آپ سے باتیں کرتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سمندر میں غوطہ زن کیا تھا۔ وہ مجھ سے انکشاف کرتے ہوئے مجھے مزید حیرت کے سمندر میں دھکیل کر اپنی پبلشر کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تنہائی میں اپنی محرومہ بیوی کی آواز میں خود باتیں کرتا ہوں، کبھی میں بیوی بن جاتا ہوں اور کبھی شوہر بن جاتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ پہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔